نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات اللہ کے فضل و کرم سے عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے اور دونوں جہان میں کامیابی نصیب فرمائے۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، میرے اس یوٹیوب چینل بنانے کا مقصد یہی ہے کہ اس سوشل میڈیا دور کے اندر ہم دین کے پیغامات کو ہر گھر گھر کیسے پہنچائیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے اس یوٹیوب چینل اسلامی معلومات کا مجموعہ اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کے بٹن آل پر بھی کلک کریں تاکہ آنے والے آڈیوز اور ویڈیوز کے پیغامات آپ کو آسانی سے موصول ہوتے رہیں۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں، اس آڈیو کو لائک بھی کریں تاکہ ہمیں حوصلہ افزائی ملتی رہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارا موضوع ہے زہد و رفاق کا بیان کا 5واں حصہ۔ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھے کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے، آپ کلک کر کے سماعت ضرور فرمائیں۔ اطاعت الہی کی برکت، تقوی اور حسن اخلاق کی ہدایت، یہ دو حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں، آپ بغور سماعت فرمائیں۔ اطاعت الہی کی برکت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حدیث قدسی میں حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے بندے میری فرما برداری کریں، یعنی میرے بتائے ہوئے راستے پر چلیں اور میری رضا و خوشنودی کے خلاف کوئی کام نہ کریں تو میں ان پر رات میں بارش برساؤں جبکہ وہ راحت و چین کی نیند سو رہے ہوں، اور دن کو ان پر دھوپ نکالوں جبکہ وہ اپنے کام میں مشغول ہوں، اور دن رات کی کسی گھڑی میں انہیں بادل گرجنے کی آواز نہ سناؤں تاکہ نہ تو ان کی نیند و آرام میں خلل پڑے اور نہ ہی ڈر اور خوف کے سبب ان کے کسی کام کا نقصان ہو۔ تقوی اور حسن اخلاق کی ہدایت، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، تم جہاں کہیں اور جس حال میں بھی ہو، اگر تم سے کوئی برا کام سرزد ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نیک کام ضرور کر لو تاکہ وہ نیکی اس کی برائی کو مٹا دے، اور لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی کا معاملہ کرو۔ فائدہ، اللہ سے ڈرو کا مطلب یہ ہے کہ فرائض، واجبات اور دیگر تمام مامورات میں اللہ کی فرما برداری کرو اور تمام منکرات و برائیوں سے پرہیز کرو۔ اسی کو تقوی کہتے ہیں، جو دین کی اساس و بنیاد ہے، جس کے ذریعے یقین و معرفت کے درجات حاصل ہوتے ہیں۔ تقوی کا سب سے ادنا درجہ شرک باللہ سے بیزاری اور سب سے اعلیٰ درجہ ماسوا اللہ سے دل کو پاک رکھنا ہے۔ ان دونوں کے درمیان تقوی کے اور بھی چھوٹے بڑے مراتب ہیں، جیسے ایک درجہ ممنوع چیزوں کا چھوڑنا ہے، اس سے اونچا درجہ مکروہات کو چھوڑنا ہے، اور اس سے اعلیٰ درجہ بے فائدے کی مباح چیزوں کو چھوڑنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تم جہاں کہیں اور جس حال میں بھی ہو،
کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا خداوند تعالیٰ سے ڈرنا کسی خاص جگہ، کسی خاص حالت اور وقت پر موقوف نہیں ہے۔ تم جلوت میں ہو، خلوت میں ہو، نعمتوں سے مالا مال ہو یا مصیبت زدہ ہو، تنگ دست ہو، اسی طرح رات دن کی کوئی سی بھی گھڑی ہو، اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ حق تعالیٰ شانہ ہر نقل و حرکت اور قول و عمل سے باخبر ہے، اور جس طرح تمہاری ظاہری باتوں کو جانتا ہے اسی طرح تمہاری پوشیدہ باتوں سے بھی خوب آگاہ ہے۔ اسی لیے ہر جگہ، ہر حال اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی و ناراضگی سے بچنے اور اس کی مرضیات پر چلنے کا اہتمام کرو۔ ایسا نہ ہو کہ جلوت میں تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے رہو اور خلوت میں گناہوں کی کوئی پرواہ نہ کرو۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، ایک مشہور واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت داؤد طائی ابو سلیمان بن نذیر کوفی رحمۃ اللہ علیہ کسی قبر کے پاس سے گزرے تو ان کو قبر میں سے آواز سنائی دی کہ قبر والا کہہ رہا ہے، الم ازکی، الم اصلی، الم اسم، الم افعل قضا، کیا میں نے زکوٰۃ نہیں دی؟ کیا میں نے نمازیں نہیں پڑھی؟ کیا میں نے روزے نہیں رکھے؟ کیا میں نے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا؟ فرشتوں نے جواب دیا، بلا یا عبد اللہ، ولیکن اذا خلوت بارزتہ بالمعاصی ولم تراقبہ، کیوں نہیں اے اللہ کے بندے، بے شک تم نے یہ سب کام کیے، مگر جب تو خلوت میں ہوتا تھا، ڈھٹائی کے ساتھ گناہ کرتا تھا، وہاں تجھے اس بات کا کوئی خیال نہیں رہتا تھا کہ خداوند قدوس اس خلوت کی حالت میں بھی تجھے دیکھ رہا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، اس مختصر سی ایڈیو کو یہیں پر مکمل کرتے ہیں۔ دینی پیغامات کو سننے کے لیے آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کے بٹن آل پر بھی کلک کریں تاکہ آنے والے آئیڈیوز اور ویڈیوز کے پیغامات آپ کو آسانی سے موصول ہوتے رہیں۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں، اس آئیڈیو کو لائک بھی کریں تاکہ ہمیں حوصلہ افزائی ملتی رہے۔ دیجیے شفیق الاسلام کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔